اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان اور جان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اپنے نیک اور جائز مقاصد کے اندر کامیاب و کامران فرمائے۔ محترم سامعین، آج جو وظیفہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے انتہائی مؤثر اور مجرب وظیفہ ہے۔ ہزاروں لوگ کامیابی کے آسان عمل کی تلاش میں رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، لیکن ان کو صحیح عمل دستیاب نہیں ہوتا۔ تو آج کا یہ وظیفہ مجھے اپنے بزرگوں سے ملا ہے۔ اگر صحیح اور جائز مقصد کے لیے اس عمل کو پڑھا جائے تو بلا شبہ یہ پیش قدر نعمت ہے۔ اتنا اچھا وظیفہ ہے کہ آپ خود اس کو سن کر دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ محترم سامعین، آپ اسی طرز پر آپ کے سامنے یہ قرآنی آیت کا عمل میں پیش کرنے لگا ہوں جو آج بتانے جا رہا ہوں۔ یہ 1000% مجرب عمل ہے۔ آپ اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو قرآن کی ایک آسان ترین آیت کا کامیاب ترین عمل بتانے لگے ہیں۔ یقین کیجئے یہ آیت میں اپنے سب طلبہ اور طلبات کو کامیابی کے لیے زبانی یاد کراتا ہوں، اور یہ عمل میرے خاندان کا ہے، لہٰذا جو ہدایت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں بالکل اسی کے مطابق عمل کیجئے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں محترم سامعین جن کے دلوں میں طرح طرح کی حاجتیں ہوتی ہیں، طرح طرح کے ان کے مقاصد ہوتے ہیں اور اپنی اپنی ضروریات ہوتی ہیں۔ کوئی تنگی کی زد میں ہے، کوئی غربت کی زد میں ہے، کوئی پریشان ہے۔ تو آپ نے وہ کسی نہ کسی مقصد کو لے کر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنا مقصد اور حاجت اور مراد کو کسی کو نہیں بتا سکتے۔ بس وہ اس امید میں ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کے دل کی بات پوری ہو جائے، ان کے دل کا مقصد پورا ہو جائے، ان کے دل میں جو کچھ ہے وہ سب مل جائے۔ آپ کے دل میں جو بھی ہو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر بات کو جانتا ہے۔ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص الخاص وظیفہ ہے اور بہت ہی خوبصورت سا عمل ہے۔ آپ سب اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آسمان سے اپنے لیے اللہ کی مدد کو اترتے ہوئے دیکھیں گے۔ بہت ہی خوبصورت ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس آیت کو آسانی سے یاد کر سکتا ہے۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ خود بخود روحانیت محسوس کریں گے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کا کوئی بھی کام رکا ہوا ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی دکھ ہے، مثلا آپ کسی جاب کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، یا آپ باہر کے ملک گئے ہوئے ہیں یا باہر جانے کے لیے ویزے کی کوئی رکاوٹ ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی رکاوٹ ہے، اس کے لیے ایک مجرب ہے۔ اس عمل کے ذریعے آپ اللہ سے رابطہ کریں، اللہ سے رجوع کریں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کو رکھیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑیں۔ انشاءاللہ بڑی سی بڑی مشکل ہوگی، بڑی سی بڑی حاجت ہوگی، بڑی سی بڑی رکاوٹ ہوگی، اس عمل کی برکت سے وہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی، آپ کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی اور کسی طرح سے وہ مصیبت دور ہی نہیں ہوتی۔ میں یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ چند روز میں ہی آپ کی مصیبت دور ہو جائے گی اور دل کو اطمینان حاصل ہوگا، دل کو سکون حاصل ہوگا۔ بلکہ حضرت مولانا صدیقی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب مالی مشکلات کے بادل چھا جاتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، کمزور اور فانی سہارا تلاش کرتے ہیں، ان کی صبح اور شام اداس ہوتی ہے۔ میں ایسے پریشان حال لوگوں کے لیے یہی آیت کا عمل پڑھنے کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس عمل کی جو تاثیر ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی اور انشاءاللہ چند روز میں آپ کی مالی مشکلات بالکل ختم ہو جائیں گی اور آپ آسودہ حال ہو جائیں گے۔ بلکہ دشمن سے نجات کے لیے بھی آپ اس آیت کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس قرآنی آیت کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور اس آیت کو پڑھنے کا مکمل طریقہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ غور سے سنیے گا، انشاءاللہ جو بھی شخص اس آیت کو غور سے سنے گا، اس پر عمل کرے گا، مکمل طریقہ سمجھے گا، انشاءاللہ وہ آج کے وظیفے کو کرنے کے بعد کامیاب و کامران ہوگا۔
ویڈیو اچھی لگے تو لازمی لائک کریں، دوست احباب میں شیئر کریں، نئے آنے والے حضرات میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور جو بھی بندہ اس وظیفے کو پڑھنا چاہتا ہے، اس کی اجازت لینا چاہتا ہے تاکہ وہ صحیح معنوں میں اس وظیفے سے فیض حاصل کر سکے، وہ کمنٹس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک نام ضرور لکھیں اور مجھے سینڈ کریں، اور نئے آنے والے حضرات لازمی میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ سورہ صف کی اس آیت سے متعلق ایک بھائی نے اپنا واقعہ بتایا کہ میرے بیٹے کی 9th کلاس کے پیپر شروع تھے اور وہ بہت محنت کر رہا تھا، وہ رات کو 1 بجے تک پڑھتا تھا، اس کے سارے پیپر بہت اچھے ہوئے۔ جب اس کا آخری پیپر فزکس کا ہو رہا تھا تو اس دوران چیکنگ والا ٹیچر آیا اور اس کے پاس سے نقل کا چھوٹا سا ٹکڑا پکڑا۔ اس ٹیچر نے میرے بیٹے سے پیپر لے لیا اور اسے کینسل کر دیا اور اس پر دستخط کر دیے اور پیپر اسے واپس کر دیا، لیکن میرے بیٹے نے اپنا پیپر پھر بھی مکمل کیا۔ جب رزلٹ آیا تو اس ٹیچر نے میرے بیٹے کے سارے پیپر فیل کر دیے تھے اور بورڈ میں امتحان پر 2 سال کی پابندی لگا دی تھی۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ نقل کرنا اچھی چیز نہیں، لیکن ساتھ میں میرے بیٹے کی 1 سال کی محنت ہمارے سامنے تھی، اس نے پوری تیاری بھی کی تھی، لیکن کسی کے کہنے پر اس نے نقل کا یہ کام کر لیا۔ امتحان کے لیے دن رات محنت کی، میرا بیٹا بہت مایوس تھا کہ اس کے 2 سال ضائع ہو جائیں گے۔ تو اس مشکل میں نے سورہ صف کی آیت نمبر 13 کا آخری دعائیہ حصہ نصر من اللہ و فتح قریب کا عمل پڑھا اور ساتھ ہی بورڈ چیئرمین کو درخواست لکھی کہ میرے بچے کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، اگر ٹیچر سزا دینا چاہتا تھا تو اس کا 1 پیپر کینسل کر دیتا، اس کے سارے پیپر کینسل کر کے 2 سال کی پابندی نا انصافی ہے، لہٰذا کہ وظیفے کی برکت سے ہم نے بورڈ افسران بالا کے سامنے تمام کیس رکھا، بات سننے اور جانچنے کے بعد انہوں نے 2 سال کی پابندی ختم کر دی، جو کہ ناممکن بات تھی۔ میرا بچہ اس مرتبہ دوبارہ پیپر دے رہا ہے۔ تو محترم سامعین، یہ وظیفہ آپ ہر کسی حاجت کے لیے کر سکتے ہیں، کسی بھی مشکل کے اندر ہیں تب بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ سب یقین اور توجہ سے اس سورت کو پڑھیں، ان جملوں کو پڑھیں، نصر من اللہ و فتح قریب، نصر من اللہ و فتح قریب۔ سب یہ آیت بس ایک بار پڑھیں اور اس کے ساتھ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ مزمل بھی لازمی پڑھیں اور اپنی کامیابی کے لیے رب ذوالجلال سے گڑ گڑا کر دعا کیجئے، انشاءاللہ دونوں میں ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آپ کچھ عرصہ تو ضرور کریں اور چند دنوں میں ہی حالات کو بدلتے آپ خود دیکھیں گے۔ ہر جائز کام میں کامیابی کے لیے یہ شاندار عمل آپ کو بتا دیا ہے۔ اللہ نے قرآن کی اس آیت میں بہت طاقت رکھی ہے، یقین کیجئے یہ آیت میں اپنے سب طلبہ اور طلبات کو کامیابی کے لیے زبانی یاد کراتا ہوں، اور سورہ مزمل اپنے سب اسٹوڈنٹ کو زبانی حفظ کروائی، اور ہزاروں افراد سورہ مزمل کو روزانہ پڑھتے ہیں اور اللہ کے غیب کے خزانوں سے بے شمار نعمتیں اللہ سے حاصل کرتے ہیں۔ تفسیر مظہر القرآن میں مفسر نے لکھا ہے کہ سورہ مزمل کو اگر کوئی شخص ہمیشہ پڑھتا رہے تو اس کی روزی میں کشائش ہوتی ہے۔ آپ ناظرین زندگی بھر کے لیے روزانہ سورہ مزمل کو 1 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں اور ساتھ ہی آج کی بتائی جانے والی یہ آیت کو روزانہ پڑھیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے ہر مقصد کے اندر کامیاب و کامران فرمائے، آمین ثم آمین۔